بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مولوی منظور مینگل نے اپنے دفاع کی خاطر اپنے ایک بھونڈے شاگرد کو آگے کیا ہے، جو کہ اپنے استاذ کی طرفداری کرتے ہوئے، اس کا دفاع کرتے ہوئے امام تفتزانی رحمہ اللہ تعالیٰ پر مزید افتراءات میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ قسم قسم کی خیانتیں اور افتراء پردازیوں سے کام لینے سے بھی گریزاں نہیں ہے، جس کا نمونہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس شخص نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس کے اندر اس نے مندرجہ ذیل چند دعوے کیے۔ پہلا دعویٰ یہ ہے کہ تفتزانی رحمہ اللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو گمراہ کہتے ہیں۔ دوسرا دعویٰ یہ کیا کہ وہ صحابہ کی تفسیق کرتے ہیں، اور پھر تیسرا دعویٰ یہ کیا کہ تفتزانی اس بنیاد پہ بھی گمراہ ہیں کہ انہوں نے یزید کو کافر کہا ہے، لہذا یزید کو اہل سنت میں سے کسی نے بھی کافر نہیں کہا، تو اس کو کافر کہنے کی بنیاد پر یہ رافضی ہیں۔ اور چوتھا دعویٰ اس نے یہ کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں آ کر اگر کوئی یزید پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ان عبارات کے متعلق کہتا ہے کہ میں تو کبھی بھی ان کو دلالت و گمراہی سے کم سے تعبیر نہیں کر سکتا۔ اولاً ہم آپ کو یہ اس کی عبارتیں پیش کرتے ہیں۔ مجتہد اعظم علامہ تفتزانی 6 القاب لگا کے ان کا نام بتا رہے ہیں۔ آپ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی، صحابہ کرام کی گستاخی نظر نہیں آ رہی؟ تفسیق کر رہے ہیں، براہ راست ظالم قرار دے رہے ہیں، شہوات کا طالب قرار دے رہے ہیں، بادشاہت کا طالب قرار دے رہے ہیں۔ کس اہل سنت نے یہ بات کہی ہے؟ یہ باغی ہونا کس اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ان کو باغی اور خروج علی الامام کا قائل کہا ہو؟ اہل سنت کے نزدیک دونوں حق پہ تھے، اہل سنت کے نزدیک دونوں حق پہ تھے، اہل سنت کے نزدیک دونوں حق پہ تھے۔ یہ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کا عقیدہ تو ہو سکتا ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ دونوں حق پہ تھے۔ ایک مجتہد خاطی تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، وہ مصیب تھے۔ ایک مجتہد خاطی تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، وہ مصیب تھے۔ ایک مجتہد خاطی تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، وہ مصیب تھے۔ تفتزانی رحمہ اللہ کی عبارت آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہوگی، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ پہلے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ فرماتے ہیں علی ان بعضهم قد حاد عن طریق الحق، بعض صحابہ کرام طریق حق سے، جادہ حق سے پھر گئے تھے، اعراض کر لیا تھا انہوں نے، دور ہو گئے تھے۔ وبلغ حد الظلم والفسق، اور وہ مشاجرات کرانے والے صحابہ کا ذکر چل رہا ہے کہ مشاجرات جنہوں نے حضرت علی سے مشاجرہ کیا تھا، کہ وہ وبلغ حد الظلم والفسق، وہ حد ظلم اور فاسق ہو گئے تھے، فسق کی حد تک پہنچ گئے تھے۔ وَكَانَ الْبَاعِثُ لَهُ الْحَقْدُ وَالْعِنَادُ وَالْحَسَدُ وَاللَّدَادُ، اور اس کا باعث ان صحابہ کرام کے لیے کیا بنا تھا؟ حسد، بغض، عناد حضرت علی سے، یہ چیزیں ان کے لیے سبب بنی تھیں اس ظلم اور فسق تک پہنچنے کی۔ وَطَلَبُ الْمِلْكِ وَالرِّيَاسَةِ، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ کس اہل سنت کا عقیدہ نازل کرا؟ آپ بتائیں کہ وہ صحابہ کرام بادشاہت کے طالب تھے، خلافت کے طالب تھے، اس کی طلب میں حضرت علی سے لڑ گئے تھے جا کے۔ والمیل الی اللذات والشہوات، نعوذ باللہ تعالی من ذلک، کہ وہ صحابہ کرام لذات اور شہوات کو پورا کرنے کے طالب بن گئے تھے بعض صحابہ کرام۔ اذ لیس کل صحابی معصوما، امام تفتزانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر صحابی معصوم نہیں ہوتا۔ ولا کل من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے والا ہر شخص، ہر صحابی معصوم ہوتا ہے۔ بالخیر موصومن، کہ ہر آپ علیہ السلام سے ملنے والا خیر ہی کے ساتھ ملا دیا جائے، اس کو جوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ بعض گویا کہ نعوذ باللہ شریر بھی تھے، شر کے ساتھ بھی متعلق تھے۔ الا ان العلماء، اب یہاں پہ اعتراض گویا کہ یہ آتا ہے کہ بعض علماء نے تو یہ کہا کہ تمام صحابہ عادل ہوتے ہیں، اہل سنت کے علماء تو تمام صحابہ کی تعدیل کرتے ہیں، اور آپ تفسیق کر رہے ہیں، نعوذ باللہ بعض صحابہ کی تفسیق کر رہے ہیں، بعض صحابہ پہ بے بنیاد اور بیہودہ الزام لگا رہے ہیں آپ، تو اس کا کیا جواب بھی دے رہے ہیں خود ماشاء اللہ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں بعض العلماء لحسن ظنهم باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض علماء کو حسن ظن ہے، کہہ رہے ہیں بعض العلماء لحسن ظنهم باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض علماء کو حسن ظن ہے صحابہ رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکروا لها محامل، انہوں نے اس کے محمل ذکر کر دیے، مختلف محمل ذکر کر دیے، تعویلات بھی ہے، صحابہ کرام کی لذات، شہوات اور حق سے دور ہونے کی جو تھے ان کے محمل ذکر کر دی، تعویلات کر دی ان کی، انہوں نے تلیق و تعویلات بھی ہے، تلیق جو ان سے ہو سکی وہ تعویلات انہوں نے کر دی۔ وذهبوا الى انهم محفوظون، اور انہوں نے یہ مذہب اختیار کر لیا کہ جبکہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ کہ صحابہ محفوظ ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہ بعض علماء کا عقیدہ، علامہ تفتزانی کہہ رہے ہیں کہ وہ محفوظ ہیں صحابہ کرام گناہوں سے اور ظلم سے۔ اما یوجب التضلیل والتفسیق، ہر ایسے عمل سے محفوظ ہیں جس سے ان کی تضلیل، ان کو ظالم مضل یا فاسق قرار دیا جائے۔ سونا لعقائد المسلمین، ایسا انہوں نے اس لیے کہ بعض علماء نے کہ تاکہ مسلمانوں کے عقائد محفوظ رہیں، من الزیغ والضلال فی حق کبار صحابہ، کبار صحابہ سے متعلق بھی وہ بدظن نہ ہو جائیں، اس لیے باقی ان صحابہ سے جو مشاجرات والے ہیں ان سے متعلق تو بس یہ یقینی مسئلہ یہی ہے، لیکن انہوں نے تعویل کر کے گویا کہ شیعوں کی طرح توریہ کیا علماء نے، نعوذ باللہ تعالی، اور انہوں نے صحیح سے مسئلہ بتایا ہی نہیں تاکہ کبار صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم عشرہ مبشرہ سے صحابہ جو ہے عوام بدظن نہ ہو جائے، بدظن نہ ہو جائے۔ تو
کبار صحابہ سیم المہاجرین منہم الانصار والمبشرین بالثواب فی دار القرار، ان حضرات صحابہ کرام سے بڑے صحابہ سے بدظن نہ ہو جائیں۔ شرح مقاصد کی مبحث الامامہ کی عبارت کرام۔ ناظرین کرام، جو عبارت یہ پیش کر رہا ہے شرح المقاصد کی، وہ اوپر متن ہے کہ اما بعدہم فقد جل المصاب وعظم الواقع واتسع الخرق على الراقع الا ان السلف بالغوا فی مجانبت طریق الضلال خوفا من العاقبت ونظرا للمآل۔ یہ اوپر متن ہے، اس کی تفسیر یہ کر رہے ہیں کہ اما بعدہم فقد جل المصاب وعظم الواقع، اس کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیرانی رحمہ اللہ کہتے ہیں یعنی انما وقع بین الصحابۃ المحاربات والمشاجرات علی الوجہ المذکور فی کتب التواریخ، یعنی دیکھیے اب یہ کتنی بڑی ڈنڈی مار رہا ہے کہ جس بنیاد پہ اگلا کلام تفسیرانی رحمہ اللہ کر رہے ہیں اس بنیاد کو ذکر نہیں کیا۔ تفسیرانی اپنی بات نہیں کر رہے، وہ دوسروں کی بات کو نقل کر کے اوپر اپنا تبصرہ دیں گے، جس کو اس نے تفسیرانی رحمہ اللہ کا دعویٰ ثابت کیا ہے۔ تفسیرانی رحمہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں یعنی جو صحابہ کے درمیان جنگیں، مشاجرات، اختلافات واقع ہوئے علی الوجہ المستور فی کتب التواریخ، اس بنیاد پر کہ جو کتابوں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ تاریخی باتوں کو بنیاد بناتے ہوئے فرماتے ہیں والمذکور علی السنۃ الثقات یدل بظاہرہ علی ان بعضهم قد حاد عن طریق الحق، کہ جو کچھ کتب تاریخ میں ہے اور جو کچھ ثقہ لوگوں کی زبانوں پر ہمیں سننے کو ملتا ہے وہ تو اپنے ظاہری لفظوں سے اور ظاہری معنی میں تو یہ دلالت کر رہا ہے کہ بعض صحابہ میں سے بعض جو ہیں وہ طریقے حق سے ہٹ گئے، وبالغ حد الظلم والفسق، اور ظلم و فسق کی حد تک پہنچ گئے، وکان الباعث له الحقد والعناد، اور اس کا جو سبب تھا وہ عناد، جو نا حسد، بغض وغیرہ، طلب الملک والریاسہ، بادشاہی اور ریاست کی طلب تھی، والمیل الی اللذات والشہوات، اور لذات و شہوات کی طرف میلان تھا۔ کیوں؟ وجہ یہ بنتی ہے، جو یہ کہتے ہیں وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اذ لیس کل صحابی معصوما ولا کل من لقی النبی بالخیر موصوما، اور نہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے وہ ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والا جو ہے خیر کے ساتھ موسوم ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے بنیاد کہ جس کو کتب تاریخ کے اندر نقل کیا جا رہا ہے یا لوگوں کی زبان سے سنا جاتا ہے، یہ تو ان کی باتوں کو امام تفسیرانی نقل کر رہے ہیں، اپنی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اما بعدہم کی تفسیر کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ کتب تاریخ میں پڑھنے کو اور لوگوں کی زبانوں سے سننے کو ملتا ہے، لیکن آگے اب کہتے ہیں کہ الا ان العلماء لحسن ظنہم، مگر علماء نے ان کے حسن ظن کے سبب باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ پر علماء نے اپنے حسن ظن کے سبب کیا کیا، ذکروا لها محامل و تعویلات بها تلیق، کہ ائمہ مجتہدین نے، علماء کرام نے صحابہ پر حسن ظن کی بنیاد پر جو ہے وہ ان مشاجرات اور ان محاربات کو جو کتب تاریخ کے اندر جس انداز میں پیش کیے گئے ہیں، ان کی اچھی تعویلات اور ان کے اچھے محامل و مصارف کو جو ہے نا بیان کیا ہے، اور ایسی تعویلیں بیان کی ہیں کہ جو ان کے مناسب ہیں۔ وَذَهَبُوا إِلَىٰ أَنَّهُمْ مَحْفُوظُونَ، اور یہ سب کے سب علماء جو ہیں اس طرف چلے گئے، علماء اہل سنت، کہ انہم محفوظون اما یوجب التضلیل والتفسیق، کہ صحابہ کرام سب کے سب ہر اس فعل سے محفوظ ہیں کہ جو گمراہی اور فسق کی طرف جو ہے نا لے کے جاتا ہو، فسق کا اثبات کرے، یعنی صحابہ ہر ایسے فعل سے محفوظ رکھے گئے۔ صونا لعقائد المسلمین عن الزیغ والضلالہ فی حق کبار الصحابہ، کہ یہ انہوں نے جو تعویلات اور ان کے محامل جو ذکر کیے ہیں، یہ مسلمانوں کے عقائد کو گمراہی اور کج روی سے بچانے کے لیے، کبار صحابہ کی عظمت سارے کبار کے کبار ہیں، صحابہ کے معاملے میں زبانوں کو طعن سے بچانے کے لیے علماء نے یہ محامل ذکر کیے ہیں کہ اگر مشاجرات صحابہ، مشاجرات اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کو سننے کو ملتے ہیں تو ان کی اچھی تعویل کی جائے گی، ان کو ان کے ظاہر پر یا جو کچھ کو ابھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے ان کے اوپر نہیں چھوڑا جائے گا۔ مگر اس شخص نے ترجمہ کرتے وقت کتنی بڑی ڈنڈی ماری ہے کہ کہتا الا ان العلماء لحسن ظنہم، کہ مگر بعض علماء نے حسن ظن کے سبب،
کریں بعض العلماء لحسن ظنهم باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض علماء کو حسن ظن ہے اصحاب رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، ذکروا لها محامل، انہوں نے اس کے محمل ذکر کر. ناظرین کرام دیکھیے عبارت کے اندر بعد کا لفظ ہے ہی نہیں، علماء لفظ ہے اور علماء پر الف لام ہے. تو ناظرین کرام یہ ہے عبارت اصل شرح المقاصد کی جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو ذرا خود اپنے علم کو کام میں لاتے ہوئے ملاحظہ کیجئے یہاں کہاں پر تفتزانی رحمہ اللہ نے اپنی جانب سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فاسق و فاجر و ظالم کہا ہے. وہ تو مصنف کے قول کی تشریح کرتے ہوئے ان باتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو کتب تاریخ میں اور لوگوں کی زبانوں سے سننے کو ملتی ہیں. اگلا موقف تو وہی رکھ رہے ہیں کہ جو ماتن کہتے ہیں کہ الا ان السلف بالغوا فی مجانبت طریق دلال، کہ گمراہی کے رستے سے بچنے کے لیے علماء نے اسلاف نے جو ہے وہ بہت انتہا کی کوشش کی اور ایسے کلام کے لیے جو ہے تعویلات اور اچھے محامل ذکر کیے ہیں. تفتزانی اپنی طرف سے تو کوئی تبصرہ نہیں کر رہے، مگر اس شخص نے خیانت سے کام لیتے ہوئے نہ تو پوری عبارت پڑھ کے سنائی ہے، نہ اس عبارت کا صحیح ترجمہ پیش کیا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ بعض علماء کے لحاظ سے کہہ رہا ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ محفوظ ہے، حالانکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ سب محفوظ ہے. ظالم اہل سنت کے عقیدے کو ہی تو بیان کر رہے ہیں، اور بعد کا لفظ تفتزانی رحمہ اللہ نے لکھا تک نہیں ہے. ان کی عبارت میں بعدیت والا لفظ سمجھا ہی نہیں جاتا. یہ تیری اختراع ہے، یہ تیرا ان کے اوپر اختراع اور ظلم اور یہ تہمت لگانا ہوگا. تفتزانی رحمہ اللہ نے ایسی کوئی بات ذکر نہیں کی. اس کے بعد ناظرین کرام یہ شرح عقائد نصفیہ کی عبارت پیش کرتا ہے اور اس میں کہتا ہے کہ وہاں بھی تفتزانی رحمہ اللہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گستاخی کی ہے، ان کی شان میں تنقیص کی ہے. کی وجہ یہ بتلاتا ہے کہ تفتزانی رحمہ اللہ نے شرح عقائد کے اندر اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے طعن و تشنیع کو ممنوع قرار دیتے ہوئے آگے الفاظ جب بولے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو کہا وبالجملۃ لم ينقل عن السلف المجتہدین والعلماء الصالحین جواز اللعن علی معاویہ رضی اللہ عنہ واحزابہ، کہ بالجملہ بہرحال مختصر بات یہی ہے کہ سلف مجتہدین سے اور علماء صالحین سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر پر اور ان کے ساتھیوں پر جو ہے وہ طعن وغیرہ منقول نہیں ہوا، اسلاف سے منقول نہیں ہوا. مطلب یہ ہے کہ جو کچھ طعن کرتا ہے یہ ان کی اپنی اختراعات اور بدعت ہے. اہل قرون اولیٰ نے، قرون سالفہ نے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے تنقیص کا جو ہے نا پہلو ثابت کرتی ہو. یہ بات کی ہے. کہتا ہے یہاں پر حضرت امیر معاویہ کے متعلق ان کا یہ کہنا کہ نہیں ان کے متعلق سلف صالحین سے لعنت جو ہے نا وہ منقول نہیں ہوئی، لہذا تنقیصانہ جملے ہیں. اس جاہل کو شرح عقائد سمجھ ہی نہیں آئی، اور جن استادوں سے پڑھا ہے ان کو خود کو سمجھ نہیں آئی، اسے کیا سمجھ آتی. اصل میں اگر آپ اس عبارت کو خود ملاحظہ کریں تو پیچھے تفتزانی رحمہ اللہ نے کلام شروع کیا ہے کف لسان کے متعلق جو ہے، پیچھے امام تفتزانی رحمہ اللہ نے کلام شروع کیا ہے. فرمایا وما وقع بینہم من المنازعات والمحاربات فلہ محامل وتاویلات، کہ ان باتوں کے لیے کہ جو جھگڑے اور جنگوں کے متعلق واقع ہوئیں، فلہ محامل وتاویلات، تو ان کے اچھے محامل ہیں، اچھے پہلوؤں پر ان کو محمول کیا جائے گا. وتاویلات، اور ان کی اچھی تعویلیں ہیں، ان کی حسن تعویل کی جائے گی. فسبهم والطعن فیہم، پس ان صحابہ میں طعن کرنا اور ان کو گالیاں دینا، ان کان مما یخالف الادلۃ القطعیۃ فکفر، اگر وہ ادلہ قطعیہ کے مخالف ہو تو پھر تو کفر ہوگا. کا قذف عائشہ، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہمت کے متعلق کوئی طعن تشنیع کرتا ہے، حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اگر کوئی طعن و تشنیع کرتا ہے اور قذف کی تہمت لگاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ چونکہ ادلہ قطعیہ سے آپ کی عصمت ظاہر ہے، تو اس حوالے سے اگر کوئی طعن و تشنیع کرے گا تو کفر ہوگا. اب آگے چونکہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ، پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ کا، اہم جو جنگیں اور قتال ہوئے، محاربات ہوئے، ان میں سے دو یہ سر فہرست ہیں. تو ان کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو فرما دیا کہ اگر کوئی قذف
عائشہ کی بات کرتا ہے نعوذ باللہ من ذالک تو یہ کفر ہوگا۔ رہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بات تو فرماتے ہیں وَإِلَّا فَبِدْعَةٌ وَفِسْقٌ، اور اگر ایسی بات کرتا ہے کہ جو ادلہ شرعیہ کے مخالف تو نہیں، پھر بھی وہ جو ہے بدعت ہوگی اور فسق ہوگی۔ بدعت کیوں ہے کہ قرون سالفہ میں، قرون اولیٰ میں اور قرون خیر کے اندر ایسی طعن و تشنیع نہ صحابہ کرام سے سنی گئی ہے، نہ ہی تابعین سے سنی گئی، نہ ہی تبع تابعین سے سنی گئی ہے، لہذا یہ بدعت ہوگی۔ وفسق، اور فسق ہوگا صحابہ کے متعلق طعن کرنا۔ امام تفتزانی صحابہ کی عظمت اور ان کی عزت پہ پہرا دے رہے ہیں، اور فرمایا کہ اگر کوئی ان کے متعلق طعن و تشنیع کرتا ہے تو جیسی بھی ہو، اگر وہ دلیل قطعی کے مخالف تو کفر ہوگی، وگرنہ فسق اور بدعت ضرور ہوگی۔ اب آگے بات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ واقعہ مشہور ہے اور ان کے متعلق طعن و تشنیع کی کثرت کی جاتی ہے، تو اس متعلق فرماتے ہیں وبالجملہ، بہرحال بات کا خلاصہ یہ ہے کہ لم ينکر عن السلف المجتہدین، کہ سلف مجتہدین سے والعلماء الصالحین، اور علماء صالحین سے جواز اللعن علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلی احزابہ، کہ آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر جواز لعنت منقول نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن غایت امرہم البغی والخروج علی الامام، بھئی زیادہ سے زیادہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہہ لو گے؟ باغی کہہ لو گے؟ امام حق کے خلاف خروج کرنے والا کہو گے؟ تو یہ جو بغاوت ہے اور امام برحق کے خلاف خروج ہے، کہتے ہیں وَهُوَ لَا يُوجِبُ اللَّعْنَ، اس سے لعنت کا تو جواز نہیں بنتا۔ کیوں؟ باغی اسے کہتے ہیں کہ جو امام برحق کے خلاف خروج کرے لیکن کسی دلیل کی بنیاد پہ کرتا ہے، اگرچہ اس کی دلیل کمزور ہو، شبہ ہی کیوں نہ ہو، تو وہ شبہ کی بنیاد پر خروج کرتا ہے، تو اس امام برحق کی طرف خروج کرنے والے کو اس باغی کہا جائے گا۔ تو اس باغی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فاسق ہے اور قابل لعن ہے، اس کو جو ہے نا لعنت کی جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ لہذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں اس بات میں کہ ان کو لعنت نہیں کرنی، ان کی ذات سے کف لسان کرنا ہے۔ تو یہ پھر پیچھے حالانکہ بات گزر چکے ہیں، اس کو کہتے ہیں ذکر الخاص بعد العام۔ یہ نہ جانے کیسے شراکت پڑھتے پڑھاتے ہیں دیابنا، یہ حال ہے۔ یہ جب شاگرد کی یہ صلاحیتیں ہیں تو استاد تو پھر ماشاءاللہ، کیوں التلمیذ ہو سر لاستاذ ہی، کہ شاگرد جو ہے اپنے استاد کا راز ہوتا ہے، استاد کی صلاحیتیں اس کے شاگردوں سے جو ہے نا آشکار ہوتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ یہ ذکر الخاص بعد العام ہے، اور یہ اہتمام کی بنیاد پہ کیا گیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک خاصا ہی شور برپا کیا جاتا ہے، تو اس کے متعلق فرما رہے ہیں بالجملہ۔ اگر بات مختصر کریں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کسی قسم کا تنقیشی جملہ، لعن وغیرہ یہ اسلاف سے منقول نہیں ہے، یہ بدعت ہوگا اور فسق ہوگا۔ یہ کہنا کہ امام تفتزانی نے امیر معاویہ کو باغی کہا ہے، لہٰذا یہ روافض کا طریقہ ہے کہ وہ باغی تھے ہی نہیں، ان کو باغی نہیں کہا جائے گا۔ باغی تھے، یہ باغی ہونا کس اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ان کو باغی اور خروج علی الامام کا قائل کہا ہو؟ اہل سنت کے نزدیک دونوں حق پہ تھے، کوئی باغی نہیں تھا ناظرین کرام۔ اہل سنت کے نزدیک دونوں حق پہ تھے، کوئی باغی نہیں تھا ناظرین کرام۔ باغی اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، دونوں حق پہ تھے۔ ایک مجتہد خاطی تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، وہ مصیب تھے۔ مجتہد خاطی تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، وہ مصیب تھے۔ میں اس کو کسی بھی صورت میں اس کو ضلالت سے کم پہ تعبیر نہیں کر سکتا، جو استاد محترم رحمہ اللہ نے اس عبارت سے متعلق ناظرین کام کہا ہے۔ کتب کلام سے، کتب عقائد سے بالکل جاہل ہے، یہ ناشنا ہے۔ اگر اس نے کوئی بھی عقیدے کی کتاب پڑھی ہوتی تو کبھی ایسی بات نہ کرتا۔ یاد رکھنا، باغی میں اور ظالم میں فرق ہے، سرکش میں فرق ہے۔ جو ظالم اور سرکش ہوتا ہے وہ بغیر کسی دلیل کے جو ہے وہ طلب ریاست کی خاطر اور ظلم و فساد کی خاطر وہ خروج کرتا ہے، جبکہ باغی اسے کہتے ہیں کہ جو کسی دلیل کی بنیاد پر امام برحق کے خلاف خروج کرے اور طلب ریاست کرے۔ تو سب کے سب ائمہ نے، اہل حل و عقد نے، امام تفتزانی رحمہ اللہ کی طرح سب کے سب نے ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خروج کو، جنگ صفین والے جو قتال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اس کو بغاوت سے ہی تعبیر کیا ہے۔ وگرنہ اگر یہ اسی بات پہ کہ انہوں نے ان کو باغی کہا ہے تو اس بنیاد پہ گمراہ ہیں، اگر اسی کو دلیل بنایا جائے تو پھر محض تفتزانی رحمہ اللہ ہی نہیں، یہ کتاب آپ کے سامنے ہے تکمیل الایمان، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی، جس کے صفحہ نمبر
173 پر یہ عبارت شیخ محقق رحمہ اللہ کیا ملاحظہ فرمائیں، یہ آپ کے سامنے سکرین پر بھی آ رہی ہوگی۔ فرماتے ہیں وعلماء اہل سنت و جماعت گویند کہ نہایت کار معاویہ و امثال و بغی و خروج بر امام برحق است۔ علماء اہل سنت نے فرمایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے باقی جو مشاجرین ہیں یا محاربین ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو ان کی زیادہ سے زیادہ بات یہ ہے کہ بغی و خروج بر امام برحق است و خلیفہ مطلق کہ علی مرتضیٰ باشد، کہ زیادہ سے زیادہ ان کی بات یہ ہوگی کہ ان کو خلیفہ مطلق اور امام برحق کے خلاف باغی اور خروج کرنے والا کہا جائے گا۔ اور آگے کہتے ہیں وَآں موجب کفر و مستوجب لعنت نہ گردد، اور یہ خروج اور یہ بغاوت امام برحق کے خلاف نہ کفر کی موجب ہے نہ ہی لعنت کی موجب بنتی ہے۔ وَاَذْ ہیچ کہ از علماء مجتہدین و سلف صالحین لعن بر ایشاں منقول نہ شدہ است، اور کسی پر بھی ان میں سے امیر معاویہ ہوں، حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، اور ان جیسے دیگر، فرماتے ہیں علماء مجتہدین اور سلف صالحین میں سے کسی سے بھی ان کے اوپر لعنت منقول نہیں ہوئی ہے۔ اب یہ عبارت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی ہے۔ اس عبارت کو اور تفتزانی رحمہ اللہ کی شرح قائد والی عبارت کو آپ ان کا موازنہ کر لیجئے، اور جو بات شیخ محقق رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں وہی بات تفتزانی رحمہ اللہ نے کی ہے۔ جو تفتزانی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں بعین ہی وہی الفاظ وہی مضمون امام عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں۔ اگر اس بنیاد پہ تفتزانی رحمہ اللہ گمراہ ہیں، ضال ہیں، مضل ہیں، تو پھر انہی تک زبان نہ رکھیے، انہی تک بات نہ ختم ہوگی، بلکہ آگے بڑھیے اور پھر شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کو بھی رافضی کہیے، ضال و مضل کہنا پڑے گا، نعوذ باللہ۔ اور یہی نہیں، یہی مضمون ملا علی قاری رحمہ اللہ نے شرح الفقہ الاکبر کے اندر حضرت امیر معاویہ و دیگر صحابہ کرام کے جن کے درمیان مشاجرات ہوئے ان کے متعلق بولے۔ منح الروض الازہر شرح الفقہ الاکبر، امام ملا علی قاری رحمہ اللہ کی آپ کے سامنے یہ عبارت پیش کی جا رہی ہے کہ امام اعظم فرماتے ہیں وَلَا نَذْكُرُ الصَّحَابَ إِلَّا بِخَيْرٍ، کہ ہم صحابہ کا خیر کے علاوہ ذکر نہیں کریں گے۔ تو اس کی شرح کرتے ہوئے ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی وَإِن صَدَرَ مِن بَعْدِهِمْ بَعْدُ مَا هُوَ فِي الصُّورَةِ الشَّرْ، یعنی اگرچہ ان کے بعد سے ایسا کام صادر ہوا ہے کہ جو ظاہراً اور صورتاً، حقیقتاً نہیں، ظاہراً اور صورتاً ایسا ہے کہ جس کو شر کہا جائے، لیکن پھر بھی ہم ان کو خیر کے علاوہ ذکر نہیں کریں گے، یعنی تعویلات کریں گے۔ تو امام تفتزانی رحمہ اللہ نے تو شر کے لفظ نہیں بولے، امام تفتزانی رحمہ اللہ نے تو اپنی بات کی ہی نہیں، وہ تو کتب تاریخ کی بات کرے تھے۔ کتب تاریخ میں یہ لکھا ہوا جو ملتا ہے یا لوگوں کی زبانوں سے جو سننا ملتا ہے تو اس کی تعویلات ہیں، جبکہ یہاں پر ملا علی قاری رحمہ اللہ خود اپنے الفاظ لکھ رہے ہیں، خود اپنی شرح کر رہے ہیں کہ اگرچہ ان کے بعد سے کچھ ایسی باتیں صادر ہوئیں کہ جو صورتاً شر ہیں، تو پھر آگے بڑھیے نا، تفتزانی ہی کیوں مورد الزام ہے، تفتزانی ہی کیوں جو ہے نا ضال و مضل ہیں، پھر آگے ذرا بڑھیے اور فتح لگائیے ملا علی قاری رحمہ اللہ پر بھی کہ یہ تو شر کی نسبت کر رہے ہیں۔ نہ ملا علی قاری گمراہ ہیں، نہ شیخ محقق گمراہ ہیں، نہ ہی تفتزانی رحمہ اللہ گمراہ ہیں۔ یہ اصل میں گمراہی تمہارے اندر پائی جا رہی ہے کہ تم اکابرین کی عبارات کو سمجھنے سے قاصر ہو، تم جہالت مرکبہ کا شکار ہو کہ تمہیں اپنی جہالت کا بھی علم نہیں ہے۔